قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا خاوند کا بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا کسی جادو کی علامت ہے؟ کیا جادو کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب بتائیے اس کے بارے میں۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے جی کہ یہ معاملات اگر انسان ایک خامد بیوی جو بیوی سے ہٹ کے دوسری عورتوں پر نظر رکھتا ہے یا دوسری عورتوں کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، تو کیا یہ یعنی کہ جادو کی وجہ سے ہے؟ اکثر سوالات کمنٹس وغیرہ میں بھی یہ کیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ جی دیکھیں، پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ جادو ہے یا نہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ ساری وجوہات ذکر کریں گے اور اس کے بعد ان کا الگ الگ حل بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم چیک کریں گے کہ وہ یہ جادو کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جادو ہوتا ہے خامد بیوی کو دور کرنا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ خامد بیوی کو دور کرنے کا جادو ہے تو اس سے خامد کسی اور عورت میں دلچسپی لینا شروع کر، یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن نہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خامد بیوی سے دور ہٹ جاتا ہے، یہ ممکن ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری کنڈیشن یہ ہے، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی عورت اس مرد پر جادو کرے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بن سکتا ہے، یہ جادو کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ معاملات اس کی علامات ہیں، مثلا اگر ایسے کسی عورت کو محسوس ہو رہا ہے تو اس عورت کو ڈراؤنے خواب آئیں گے، اپنے خامد کو خواب میں دیکھے گی یا خود کو بے بس خواب میں دیکھے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بہت پریشان خود کو دیکھے گی خواب میں۔ اس طرح کا ڈر خوف والا خواب اس کو آئے گا، اس کا مطلب ہے اس پر یا اس کے خامد پر جادو ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے پہلی ویڈیوز میں بتایا ہے، سورۃ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ، یہ 7 مرتبہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ یہ تو اس چیز کا علاج ہے جس عورت کا خامد جو ہے وہ جادو کی وجہ سے کسی عورت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو۔ اب دوسری طرف جو جادو نہیں ہے، جو ویسے ایک عادتاً کسی اور پرابلم کی وجہ سے یا ویسے ہی وہ جو ہے وہ باہر کی عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے اور اکثر عورتیں پریشان ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے ہم وجہ دیکھیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو مسئلے کی خراب ہونے کی وجہ جانیں گے کہ وجہ کیا بنی۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے یہ خامد ایک مرد جو ہے اس کو باہر دلچسپی لینا پڑ رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں نا، جی، یہ دوسری شادی پہلی عورت کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو دوسری شادی کی صورت میں نکلتی ہے۔ اچھا، وہ کس چیز کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ اس کے تانوں کی، وہ اس کی باتوں سنانے کی، وہ اس کو پریشان کرنے کی، وہ اس کو جو ہے وہ طرح طرح کی تکلیف دینے کی، یعنی بہت ساری باتیں ملا کے مرد ایسے ہی نہیں دوسری شادی کا فیصلہ کر لیتا۔ وہ پہلے اتنی چیزیں نوٹ کرتا ہے، سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، بہت کچھ کرنے کے بعد پھر آخر میں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پھر اگلا فیصلہ لینا چاہیے۔ اتنی جلدی مرد فیصلہ نہیں لیتا۔ بالکل۔ تو وجہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اب ہماری خواتین میں یہ عام مسئلہ ہے، خواتین یہ چیز نوٹ نہیں کرتی کہ وہ مرد بدلا کیوں ہے۔ ہم نے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتیں بتائیں، کیا وہ اپنائی ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ مرد جب گھر آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس کو مسکرا کے ملنا ہے؟ اگر آپ پر طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، وہ باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے اور آگے سے آپ اس کو آتے ہی باتیں سنانا شروع کر دیں، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے، اس کی بیوی سے جب وہ گھر نہیں تھے، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، پوچھا کہ کیسے حالات چل رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بس مندے حالات نے، بس کوئی حال نہیں، نہ شکری۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چگاٹ کو چینج کر لے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
جب پیغام دیا تو کہا یہ میرے والد تھے اور یہ پیغام تمہاری طرف دے کے گئے ہیں. ناشکری کی وجہ سے عورتوں کے اندر یہ معاملات کی خرابی کی جڑ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ناشکری سے. جب ناشکری کرتی ہیں، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ کام ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں کیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بہت سارے کام مرد اچھے کر لینا، ایک کام برا کر لے تو کچھ ایسی عورتیں ہیں کہتی تو نے تو ہمیں ایک دن بھی سکون نہیں دیا. صحیح بات ہے. صحیح. تو نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. بھئی جب ایک بندے دیکھیں، ایک مرد کو اگر گھر میں سکون مل رہا ہے، خامد بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے سکون کے لیے. صحیح بات. سکون اس کو گھر میں مل رہا ہے، وہ گھر آتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے، وہ گھر میں رہتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، وہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، وہ گھر میں مطلب بات بات پر تلخ کلامی نہیں ہے، گھر میں وہ آتا ہے اس کو کھانا ملتا ہے، گھر میں آتا ہے اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی باہر میں دلچسپی نہیں رہتی. بالکل. گھر جب آتا ہے اس سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں کام کیسے رہا، آپ کا جو ہے فلاں معاملہ جو ہے وہ کیسے رہا، آپ کام کرتے ہیں آپ کا کام کیسے. ساری باتیں جب بیوی خامد سے ڈسکس کرتی ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ، پھر یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے. پھر خامد کی جو ہے وہ بیوی سے زیادہ دلچسپی بنتی. جب آتا گھر میں بعد میں ہے اور گلے شکوے کی لائن لگا دینی ہے، رونا پیٹنا شروع کر دینا ہے اور شروع ہو جانا کہ میری آج طبیعت نہیں ٹھیک، تو مرد بیزار ہو جاتا ہے. بالکل. مرد ایک دم سے نہیں بدلتا، سٹیپ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بدلتا ہے. عورت کی ایک دو وجوہات اس کو چینج نہیں کرتی. بالکل. ایک دو باتیں عورت کی جو ہیں اس کی دلچسپی کو ختم نہیں کرتی. بہت سی چھوٹی سی وجہ موجود ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو وہ سہتا آ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ سنتا آ رہا ہوتا ہے، وہ رویہ جس کو وہ نہیں چاہتا، وہ رویہ اس کو جب روز دیکھنے کو ملتا ہے، پھر اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریلیکس ہونا چاہتا ہے. بالکل. وہ اس کا ذہن کہیں نہ کہیں سکون پانا چاہتا ہے. پھر وہ اس سکون کو ڈھونڈنے کے لیے باہر دلچسپی لیتا ہے اور دوسری شادی کی طرف چلا جاتا ہے. دوسری شادی تو بعد میں آتی ہے. اچھا. وہ پھر باہر والی عورتوں میں دلچسپی لینے شروع ہو جاتا ہے. ہمارا مقصد دوسری شادی سے روکنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جو غیر محرم عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد، ان کے لیے کیا حل کیا جائے، وہ کیا کریں، کیسے ٹھیک کریں ان معاملات. تو سب سے پہلے وہ اپنے خامد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں. ان کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ سکھایا ہے کہ خامد کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. خدمت کرو اس کی، پیار محبت سے پیش آؤ، لہجہ ٹھیک کرو. باہر سے آتا ہے اس کو خوش مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ ملو، اس کو تانے نہ دو، اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی غریبی کے تانے نہ دو. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عورتیں کر کے مرد کو بیزار کر دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جی وہ گھر میں نہیں رہتا اور اس کا اس طرح کے معاملات ہیں. بھئی آپ اس کو بیزار نہ کرو، مجبور نہ کرو. اتنا معاملات کے بعد پھر مرد جو ہے وہ باہر اس طرح کی دلچسپی رکھتا ہے، جو اس کا حال بھی پوچھتی ہے، جو اس کو ذہنی طور پر ریلیکس بھی رکھتی ہے. بالکل. تو یہ تو وجوہات ہیں. اب آئیں ہم، کیونکہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ کیسا بھی ہے. پہلے تو ان چیزوں کو ختم کریں، ان باتوں کو ختم کریں، ان کو بہتر کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ کریں. اس کے بعد اگر پھر بھی وہ نہیں ٹھیک ہو رہا جی پھر کیا حل ہے؟ بہنیں کچھ کہیں گی کہ جی ہم نے سارے کام کیے ہیں پھر بھی مرد ٹھیک نہیں ہو رہا. بالکل. تو اس کے لیے سب سے بہترین حل ہے، کوئی تعویذ نہیں لینا، کوئی منتر نہیں پڑھنے، کوئی چلے نہیں کرنے، کوئی وظیفے نہیں کرنے. اچھا. ایک آسان حل میں بتا دیتا ہوں، وہ کریں. بہت سارے لوگوں نے تعویذ دیے ہوتے ہیں، خامد کو اپنے ہاتھ میں کریں، ایسے ایسے، یہ فضول کی باتیں. اچھا. ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہ پسند کی شادی، اکثر جو یہ عامل کامل ہے انہوں نے لگائے ہوتے بورڈ، پسند کی شادی، مشہوری پسند کی شادی، حالانکہ اپنی ان کی پسند کی نہیں ہوئی ہوتی. صحیح بات ہے. تو یہ فضول کی باتیں ہیں. بہترین طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ایسے معاملات میں تہجد کی نماز شروع کر دیں.
اچھا، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس وقت اللہ کے آگے رو کے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے خامد کا دل جو ہے وہ ہماری طرف مائل کر دے. باہر سے جو بھی اس کو شیطان نے جو مزین کر کے دکھایا، شیطان ہمیشہ حرام چیز کو مزین کر کے دکھاتا ہے. زین للناس حب الشہوات، شیطان تو مزین کرتا ہے، عورتیں دکھاتا ہے اس کو. تو شیطان مزین کر کر کے لاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ بہن جس کا یہ مسئلہ ہے وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، تہجد کی نماز شروع کر دے اور اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دے. تہجد بڑے بڑے کام، پھنسے ہوئے کام ٹھیک کروا دیتی ہے اللہ سے. تو تہجد شروع کر دے، اس وقت رو کے کیا کہے؟ اللہ اس کا دل میری طرف پھیر دے. اللہ کے ساری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ جس کا دل چاہے جدھر کو موڑ دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو پھر ضابطہ ہی اللہ سے کرو کہ اللہ اس کا دل موڑ دے، اور معافی مانگو کہ اللہ میں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اب اس کا دل جو ہے میری طرف موڑ دے، میں اس کی خدمت کروں. دوسرا طریقہ، کثرت استغفار شروع کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرتا ہے اللہ ہر مشکل، پریشانی، تکلیف اس کی دور کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک اذیت ہے، بہت بڑی اذیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، تکلیف، دکھ، درد کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. کم از کم وہ بہن 1000 مرتبہ استغفر اللہ دن کا شروع کر لیں. تیسرا عمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے اس مرد پہ، اس کو کھانے پینے والی چیزوں پہ، اس کے پانی پہ، اس کو دم کر کے دے. اعوذ باللہ بھی، بسم اللہ بھی، صبح شام 100 مرتبہ. اس سے اس میں نرمی بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے، جو شیطان جس طرف لگا رہا ہے، اس سے محفوظ بھی رکھے. اس کے بعد اگلی چیز ہے ایک دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. میں پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کچھ اور معاملات کے لیے، لیکن کوئی بہن اس جگہ پر بھی یہ پڑھائی پڑھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے شر سے مجھے، میرے خامد کو محفوظ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے. یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے. اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پکارا جائے کہ اللہ ہماری یہ پریشانی دور کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے. کیسی بھی پریشانی ہے، کیسی بھی تکلیف ہے، کیسا بھی معاملہ ہے، کیسے بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اللہ سے رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دیں. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم